کہ یا امام رضا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے. عزیزان محترم اسی لیے کہتے ہیں خود امام سے کہ جو میری زیارت پہ آئے گا میں چند جگہ پر اس کی زیارت کراؤں گا. اور بڑے بڑے علماء کی سیرت یہ ہوتی تھی کہ حرم جاتے تھے، یہ نہیں کہ حرم میں گئے تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے، نہیں، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، باہر آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر باہر. کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا امام نے خود کہا ہے جتنی دفعہ تم آؤ گے اتنی دفعہ میں آؤں گا. تو وہ آتے اور جاتے رہتے تھے. اس لیے بہت مشہور ہے آیت اللہ حائری جزدی کا کہ جو حوض علمیہ کم جنہوں نے بنایا، ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک اور عالم دین کے خواب میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری روح نکل گئی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگ چلے گئے مجھے دفنا کر. میں نے دیکھا کہ 2 آگ کے گولے آ رہے ہیں میرے پاس، میری جان جو ہے وہ نکلتی، لیکن اچانک سے ایک نور آیا. نور جتنے میرے قریب آیا آگ اتنی دور چلی گئی اور چلی ہی گئی. تو میں نے اس نور کا شکریہ کیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ کون ہیں؟ تو اس نور نے کہا میں امام رضا ہوں. تم 70 دفعہ میری زیارت پر آئے ہو، میں بھی 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آؤں گا. صلوات بھیج دے محمد. عزیزان محترم بہرحال یہ امام رؤوف ہیں، امام مہربان ہیں، اور آپ یقین کریں خدا آپ کو ہم سب کو مولا کے زیارت کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آج آپ سب یہاں جمع ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آپ سب کو انشاءاللہ امام کے حرم میں محسوس کیا جا رہا ہوگا. آپ دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے جب امام کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی نگاہیں ہماری طرف نہ ہوں؟ خود ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو ہلایا کرو، ہم تمہاری آواز سن لیں گے. تو یقیناً آپ یہاں سے جب مولا کو یاد کر رہے ہیں، میں بہرحال یہ کیونکہ وقت محدود ہے، آگے مغرب بھی ہے، تو میں چند حدیثیں ہیں خود امام رضا علیہ السلام کی آپ کے گوشگوار کرنی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہیں. اصل کردار ہے عزیزان محترم. ظاہر دنیا میں رہ جائے گا، انسان بڑی سی بڑی شخصیت ہو، پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، آفیسر ہو، بزنس مین ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ زندہ ہے تب تک یہ نام اس کے ساتھ ہے. جیسے ہی اس کی روح اس کے بدن کو چھوڑ دیتی ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صدر مرا ہوا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے. میت یعنی سب سے پہلے انسان کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اور ایسی چھین لی جاتی ہے کہ اگر ہاتھ لگایا نا تو غسل واجب ہو جائے گا. اب سوچیں دنیا میں انسان کتنے برانڈڈ پرفیوم لگا کے گھوم رہا ہوتا ہے، یہ والے لگا لو، وہ لگا لو. مرنے کے بعد یہ بدن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جلدی دفناؤ نہیں تو بو پڑ جائے گی. یعنی آپ سوچیں ہماری اپنی اوقات کیا ہے اور ہم کیسے زندہ رہ رہے ہیں. اس لیے انسان کو اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر کو معطر کریں ولایت سے تاکہ یہ خوشبو قیامت تک جاری رہے.